بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب. آج ہم ڈسکس کریں گے بد ہضمی کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر آفیشل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. بنڈل آف تھینکس. معدے اور آنتوں کے مسائل دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں عام ہے اور شاید ہی کوئی شخص ان سے بچا ہو. معدہ پھٹ اور آنتوں کی سوزش اور درد جیسے امراض سے ہر آدمی دوچار ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور ان سب میں سے یہ بدہضمی سر فہرست آتی ہے. تقریباً 80% آبادی کو بیک وقت بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے. بدہضمی میں متلی اور قے آتی ہے. پیٹ میں درد اور بے چینی, متلی اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. پیٹ میں مروڑ اور معدے میں درد ہوتا ہے. پیشاب میں جلن ہوتی ہے اور مریض کے عضلات درد کرتے ہیں. اگر اسباب و علامات کے حوالے سے اس کے کلینکل فیچر اینڈ کازز کو دیکھا جائے تو ہضمی کی وجوہات میں بے وقت کھانا, زیادہ کھانا, ثقیل اور مرغ غذائیں کھانا اور ایک ہی غذا بہت مدت تک کھانا وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہے. رطوبت ہاضمے کا کم پیدا ہونا, جگر اور پینکریاز کی رطوبتوں میں نقص ہونا اور آنتوں کی رطوبت کا کم ہونا بد ہضمی کے بڑے اسباب ہیں. ایسی کنڈیشن میں کھانا ہضم نہیں ہوتا اور کھانا ہضم نہ ہونے سے معدے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے. غذا منہ میں واپس آتی ہے اور مریض کو اسہال آتے ہیں اور خفیف سے بخار بھی ہو جاتا ہے. ان عام اسباب کے علاوہ پیٹ کا السر, معدے کا کینسر, آنتوں کی سوزش اور پنکریاز کی بیماری وغیرہ ڈسپیشیا کا سبب بنتی ہے. مریض کو متلی اور قے آتی ہے. پیٹ کے اوپر والے حصے اور پسلیوں میں درد ہوتا ہے. سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے. عورتوں کو پیچے سے عام ہوتی ہے اور کیونکہ وہ کھانے میں پرہیز نہیں کرتی. انتڑیوں کی سوزش زیادہ پریشانی پیدا کرتی ہے. انتڑیاں صحیح طور پر کام نہیں کرتی, ان میں ہوا بڑھ جاتی ہے اور قبض اور بدہضمی کا سبب بنتی ہے. مریض کو بھوک نہیں لگتی, پیاس بہت کم لگتی ہے, دن بدن لاغر ہو جاتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض کے جسم کا جلد کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. اسے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. رات کو نیند نہیں آتی. مریض کے حلق میں بلغم کی وجہ سے خراش رہتی ہے اور منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جلتی رہتی ہیں. مریض کی صحت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہے. اگر اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اینڈوسکوپی, اپر اینڈوسکوپی کرنے سے معدے کے اندر ٹشو کی کا بغور معائنہ کیا جائے تاکہ انفلیمیشنز کا پتہ چل سکے, یا پخانہ اور خون کے ٹیسٹ کیے جائیں. اگر علاج کے حوالے سے بات کی جائے تو بدہضمی اور پیچس میں غذا میں پرہیز ضروری ہے. مریض کو لطیف اور زد و ہضم غذا چاہیے. سبزی وغیرہ خوب پکا کر کھانی چاہیے. چائے, قہوہ, تمباکو اور چکنائی والی غذا بالکل نہیں کھانی چاہیے. نمک اور مسالہ جات کا استعمال بند کر دینا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے. دانتوں اور مسوڑوں کی صفائی کرنی چاہیے. اگر اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سوڈیم بائی کاربونیٹ 15 گرام دینی چاہیے, میگنیشیم کاربونیٹ 20 گرام دینی چاہیے, سپرٹ امونیا ایرومیٹک 3 منم اور ٹنکچر کارڈم کمپاؤنڈ 30 منم, یعنی 1 اونس. ان سب کو ملا لیں. اس کی ایک خوراک صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد مریض کو دیں. میگنیشیم سلفیٹ 5 سے 10 گرام گرم پانی میں ڈال کر پلائیں. یہ 2 سے 4 گھنٹے میں عمل کرے گا. مائلانٹا گولیاں 2 گولیاں کھانے کے 1 گھنٹے بعد اور رات کو سوتے وقت دیں. گیمی سکون گولیاں 2 گولیاں کھانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دیں. معدے میں تیزابیت کم کرنے کے لیے ٹگمنٹ گولیاں 400 ملی گرام 1 گولی صبح اور 1 شام کو دیں, اور الفام گولیاں اس کی 20 ملی گرام کی 1 گولی صبح اور 1 شام مریض کو کھلائیں. بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آفیشل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. بنڈل آف تھینکس.